يا أيها الذين آمنوا خذوا بحسنكم كافة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود پاک بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. حضرت محترم، میں نے پچھلے جمعہ یہ اعلان کیا تھا کہ یہ موضوع ہم نے شروع کیا تھا گناہوں کے اثرات. عید کے بعد اس کے بعد کے بارے میں ذکر کریں گے، لیکن چونکہ عید اب جمعے کی بجائے ہفتے کو ہوگی، اس لیے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ہم اگلے جمعہ انشاءاللہ قربانی کے بارے میں بیان کریں گے، اور آج ہم جو پچھلا ہمارا موضوع چل رہا ہے اسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی. لہذا آج میری تقریر کا عنوان وہی ہے جو پہلے دن چل رہا ہے، یعنی گناہوں کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، ان کی کیا نحوست ہوتی ہے. اگرچہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے وہ تقریباً 70 ہیں، اور سارے کے سارے بھی بیان نہیں ہو سکے. ان میں سے چند ایک جو خاص تھے انہی کا تذکرہ میں نے آپ نے کیا. تو ان میں سے ہر گناہ کی اپنی اپنی تاثیر ہے، ہر گناہ کا اپنا اپنا الگ الگ نقصان ہے. حدیث مبارکہ میں مختلف گناہوں کا نام لے کے بتایا گیا ہے کہ اگر یہ گناہ کوئی کرے گا تو اس کا یہ انجام ہوگا. اب اس طرح سے ہم ہر گناہ کا الگ الگ اگر ذکر کریں گے تفصیل سے تو اس کے لیے تو کئی جمعے درکار ہوں گے. لہذا میں یہاں سے مختصراً ایک مجموعی طور پر تمام گناہوں کے حوالے سے مختصراً ہی ایک ہی جمعہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ گناہ انسان کی دنیا اور آخرت تباہ کر دیتے ہیں. گناہوں کا اثر دنیاوی معاملات پر بھی ہوتا ہے، اس کی معیشت پر ہوتا ہے، اس کی معاشرت پر ہوتا ہے، اس کی صحت پر ہوتا ہے، اس کی عمر پر ہوتا ہے، اس کی عبادات اپنی جائزات پر ہوتا ہے. اور اسی طرح قبر بھی تب اس کی اندھیری ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اب جو سب سے پہلا گناہوں کا انسان کی زندگی پر وبال آتا ہے، جسے عموماً ہم میں سے اکثریت سمجھتی نہیں، جانتی نہیں، اور اسے وبال سمجھتی نہیں. بلکہ وہ اس گناہوں کے اثر کے باوجود پھر بھی لوگ خوش رہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ کچھ نہیں ہوا. یہ بھی پیچیدہ بات ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر تو کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کے نتیجے میں فوراً اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی اس نے فلاں گناہ کیا تھا، فوراً ہی پکڑا گیا، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ اس کو اس کی سزا مل گئی. اس کو کوئی عجیب و غریب بیماری لگ گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ اسے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. لیکن جس وبال کا اور سزا کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں
اس میں قرآن حکیم نے بھی بیان فرمایا کہ لوگوں کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا، سزا بھی انسان کاٹ رہا ہوتا ہے اور اسے سمجھ بھی نہیں ہوتی۔ یوں ہی سمجھیے کہ انسان کے اندر کوئی کینسر ہے اور ظاہری اعتبار سے کوئی اس کا اثر نظر نہیں آ رہا، یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب اچانک دھماکہ ہو جائے گا، اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ تو اسے کینسر سے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں، اور اس کینسر کا تعلق جسم کے جس حصے سے ہے وہ بھی نازک ہے۔ ایک بلڈ کینسر ہے، ایک جسم کے مختلف حصوں پر کینسر ہوتا ہے، لیکن یہ کینسر براہ راست دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لہٰذا اسے بڑی گہرائی میں جا کے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی سنی ہو، میں اسے دہرا رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو فوراً گناہ کرتے ہی اس کے دل پر براہ راست کالا داغ پڑ جاتا ہے۔ ادھر گناہ کیا، اس کے دل پر کالا داغ پڑ گیا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ احساس تھا، اس نے معافی مانگ لی، یا اس کے بعد نماز کا وقت آیا، نماز ادا کر لی، تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس داغ کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے معافی نہ مانگی، توبہ نہ کی اور دوبارہ گناہ کیا تو ایک دبا اور پڑ گیا۔ اسی طرح سے جو گناہ ہوتے جائیں گے اور ایک ہی دن میں ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں۔ ایک ہی دم جھوٹ ہے، ہم نے 10 دفعہ بولا ہے دن میں، 10 نقطے تو ایک دن میں لگ گئے، وعدہ خلافی کی۔ ہماری نظر جہاں نہیں اٹھنی چاہیے تھی وہاں نظر اٹھی، تو ایک ہی دن کے اندر ہی ہو سکتا ہے اس کا دل کا آدھا حصہ یا پورا حصہ کالا ہو جائے۔ تو گناہ کا پہلا خطرناک حملہ انسان کے دل پر ہوتا ہے، کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب دل نظر تو نہیں آ رہا لیکن دل سیاہ ہو چکا ہے۔ جب دل کالا ہو جائے تو ایسے ہی سمجھ لیجیے جس طرح سے آپ کے گھر میں ٹی وی ہے اور ٹی وی کی سکرین پر اب مٹی پڑ گئی ہے، گرد جمی ہوئی ہے، تو کتنا ہی اچھے سے اچھا ٹی وی کیوں نہ ہو، اس میں تصویر نظر نہیں آئے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ٹی وی پر کیا پروگرام لگا ہوا ہے، کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا پروگرام کوئی اچھا ہے یا برا ہے۔ اسی طرح دل کی سکرین ہے، دل کی سکرین جب تک صاف ہے تو انسان کو گناہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں رشوت کھا رہا ہوں۔ لیکن اگر دل ہی سیاہ ہو گیا، دل کالا ہو گیا، سکرین ہی اس کی کالی ہو گئی، اب سکرین جب اس کی سیاہ ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں حرام کھا رہا ہوں حلال کھا رہا ہوں۔ وہ رشوت لے کر بھی خوش ہوگا، وہ دوسرے کو گالی گلوچ کر کے بھی خوش ہوگا۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ جب کسی کو گالی گلوچ کرنے پہ آتے ہیں تو پھر ان کی زبان رکتی ہی نہیں،
کے ساتھ زیادتی کرنے پہ آتے ہیں تو زیادتی کرتے ہوئے وہ خیال نہیں آتا، کیونکہ میرے ذہن میں بات آئی، ممکن ہے کہ آپ نے 1-2 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہو، آ رہا ہے کسی ذہن میں جس ویڈیو کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، کسی دوست کے ذہن میں کوئی ویڈیو آ رہی ہے ایسی؟ جی کون سی؟ وہ ایک آدمی نے اپنی ماں کو تھپڑ مارے ہیں، ایک نوجوان بچہ ہے، اس نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مار رہا ہے، اور کیسے مار رہا ہے؟ جنہوں نے ویڈیو دیکھی ہے وہی منظر دیکھ سکتے ہیں۔ ماں تڑپ رہی ہے، ماں کو لٹا کر تھپڑ مار رہا ہے زور زور سے، وہ چیخ بھی رہی ہے، چلا رہی ہے۔ تو جس بچے کو اس ماں نے ساری راتیں جاگ کر دودھ پلایا تھا، اس کو پالا تھا، اس کا پیشاب اور بہانہ بھی صاف کرتی تھی، جس سے نہ جانے کتنی امیدیں اس نے وابستہ کی ہوئی تھی، یہ میرا دان بڑا ہوگا، میری زندگی کا سہارا بنے گا، تو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مار رہا ہے۔ جن نہیں پتا انہیں بھی پتا ہونا چاہیے۔ اب آپ اس کے گناہ کے بارے میں کیا کہیں؟ وہ تبھی ممکن ہے کہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے، یہ ہے گناہوں کا پہلا وبال، کہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ میری ماں ہے کون ہے۔ دل کی سکرین کالی ہو چکی ہے، ماں کا تقدس مٹ گیا، ذہن میں نہیں کہ یہ میری ماں ہے۔ اگر یہ سکرین اس کی صاف ہوتی تو اس کو پتا ہوتا یہ میری ماں ہے۔ میں قرآن نے تو کہا کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اس کو تو اف کرنے کی اجازت نہیں، چوں کرنے کی اجازت نہیں، میں تو اس کو مار رہا ہوں۔ یہ دوستوں کب ہوتا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں، وہ چیخ رہی ہے، پیٹ رہی ہے، لیکن اسے احساس ہی نہیں ہو۔ آپ اسے سزا سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ میں سب کی توجہ سمجھتا ہوں تاکہ آسان سے آسان لفظوں میں آپ کو یہ بات میں سمجھا سکوں۔ یہ سزا چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ کہ کوئی شخص اپنی ماں کو مارے اور اسے احساس بھی نہ ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ سن چکے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہاں نافرمانی نہیں ہو رہی بلکہ ماں کو مار رہا ہے، یہ تو کفر ہے، گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ، لیکن اس کے باوجود اسے اس گناہ کا احساس نہیں۔ یہ ہے گناہوں کی پہلی سزا کہ انسان کا دل ہی اندھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے لوگوں، تم ان لوگوں کا انداز اختیار نہ کرنا، ذرا مشکل ہے باتیں جو میں کر رہا ہوں، اے لوگوں وہ انداز اختیار نہ کرنا، ان لوگوں کی طرح نہ بچ جانا، نسوا اللہ، جو اپنے رب کو ہی بھول گئے، اس کے احکام کو بھول گئے، اس کے رسول کے ارشادات کو بھول گئے، نظر انداز کر دیا اللہ کون ہے، اس کا رسول کون ہے، بے پرواہ ہو گیا اللہ اس کے رسول سے۔ لوگوں، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تو بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، اللہ کے رسول کی شان بڑی بڑی بلند و بالا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، ان کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن تیرا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ فرمایا اگر تم اپنے رب کو بھلا دو گے، اس کا کام کی پرواہ نہیں کرو گے، تمہیں پتہ ہے یہ میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میں اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، یا اعلیٰ اعلان کچہری پہ بیٹھ کر جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوں، لوگوں کے مال پر قبضہ کر رہا ہوں،
ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہا ہوں، کسی کا حق مار رہا ہوں، کیا ہوگا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کی پہلی سزا انسان کو یہ ملے گی کہ اللہ پاک سے خود فراموش کر دے گا. یعنی وہ انسان اپنے انجام کو ہی بھول جائے گا، جو میں کر رہا ہوں میرا انجام کیا ہوگا. اس کا انجام اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. ایک شخص جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرے سامنے کنواں ہے گہرا، میں ابھی اس میں گرنے والا ہوں. اس کی نظر کام نہیں کرے گی کہ میں جان تو رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں اگلا میرا انجام یہ کنواں ہے، اس کنویں میں میں گرنے والا ہوں. اور کنواں بھی کس چیز کا ہے؟ آگ کا کنواں ہے، جہنم ہے، میں جہنم میں پھینکا جانے والا ہوں، اس کو پتہ ہی نہ ہو. فرمایا ہم اس کے دل کو ایسا اندھا کر دیں گے کہ اس کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور وہی لڑکا ہے اب ماں کو پیٹا ہے بیوی کو راضی کرنے کے لیے. جو لوگوں کی طرف سے لعنتیں برس رہی ہیں وہ الگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی لعنتیں جو اس پر برسے گی وہ الگ ہوگی. لیکن ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ جیل میں بند ہے، ہتھکڑیاں لگ گئی، دنیا کی رسوائی بھی اس کے حصے میں آئی. اب باقی زندگی جیل میں ہی کٹے گا اور ایک عبرت کا نشان بن جائے گا کہ یہ ہے وہ برید. اب تو وہاں پہنچ کر اندر جانے کے بعد اس کو پتا چلے گا ہائے ہائے میں ادھر پہنچ گیا. پہلے اسے یہ احساس نہیں تھا، اگر اسے احساس ہوتا تو یہ گناہ نہ کرتا. اسی طرح سے آج جو زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، منہ پھٹ پٹ بن کر دل کا صرف ہو کر وہ غلط کام کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں. اس کے نتیجے میں میرا ایمان ضائع جا رہا ہے. میرا جب دل کالا ہو گیا، میرا کوئی عمل کسی کام کا نہ رہا، انجام ہی اس کو پورا کیا جائے گا. تو جس طرح سے وہ جیل میں چلا گیا، اب جیل میں جا کر وہاں سوچے گا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے. اب بے شک بعد میں آ کے کسی کے کہنے پر احساس ہونے کے بعد وہ معافی بھی مانگتا پھر ماں سے، لیکن کیا ہوگا؟ اس کی زندگی برباد ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام کے دور میں بھی ایک شخص نے اپنی ماں کو ساتھ زیادتیاں کرتا تھا. تو جب موت کا وقت آیا تو پھر آپ نے سنا کئی روز گزر گئے، اب اس کی جان یہاں آ کر اٹک گئی اور زور زور سے کراہے مار رہا ہے، کراٹے مار رہا ہے، لیکن جان نہیں نکلتی، روح نہیں نکلتی. صحابہ کرام اس کو طرف دیکھ رہے ہیں، صاحب کی رسول ہے. آخر نبی کریم علیہ السلام کے پاس جا کر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز گزر گئے لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی. اس کا اسے پہلے تو نہیں پتا ہوگا نا. اگر پہلے پتا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ ہوگا تو پھر ایسا کام نہ کرتا. حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کی جب بات خبر پہنچی تو آپ نے اس کی ماں کو بلایا اور ماں کو بلا کے فرمایا کہ تو اسے معاف کر دے. تو ماں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا یا رسول اللہ زندگی بھر میرے ساتھ ظلم کرتا رہا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھیاں کرو اور لکڑیاں اکٹھیاں کر کے ایک تو سزا ملی ہے، آخرت میں جہنم میں جانا ہے. آپ نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ اسے دنیا میں ہی جہنم کی سزا بھی ملے گی. لکڑیاں اکٹھیاں کرو اور لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلاؤ اور اسی حالت میں اسے آگ کے اندر پھینکو. یہ جلائے جانے کے قابل ہے، اسے گویا زمین بھی قبول نہیں کرے گی. دوستو آج ہم جوش میں آ کر، جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں آ کر اگر اپنی محض بیویوں کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ہمارے ذہن انجام بھی ہونا چاہیے.
اس کا انجام ہے کیا؟ اسی طرح سے باقی گناہ ہے، یہ میں صرف مثال ایک اور بات عرض کی ہے، باقی گناہوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ہر گناہ ایک دوسرے سے بڑھ کر گناہ ہے۔ آج ہمیں ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا ہے بار بار اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہاں جہنم میں گرنے کے بعد اگر احساس ہو بھی گیا تو آپ بچتا ہے کیا ہوگا جب چڑیاں چوگی کھیت۔ آج وقت ہے کہ ہم پھونک پھونک کر قدم رکھیں۔ بندہ مومن بے پرواہ اور بے نیاز نہیں ہوتا، بے فکرہ نہیں ہوتا، وہ ہر وقت فکر کرتا ہے۔ یہ بات ذرا نبی ہو رہی ہے تو میں اس کا رہا تھا، تو سب سے پہلا جو ہوتا ہے جس کا ملتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا ہو جاتا ہے، دل کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ جان کو بھول گیا، اور دوسرا نیکی کی توفیق اسے سلب کر لی جاتی ہے۔ اسے نہ نماز کی فکر رہتی ہے، نہ نیکی کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے۔ وہ جمعے کا وقت ہے، وہ بیٹھ کر تاش کھیل رہا ہے، گپے لگا رہا ہے، ہنس رہا ہے، رمضان مبارک ہے، روزہ نہیں رکھا، اعلان ہوٹل پر بیٹھ کر کھا بھی رہا ہے، مذاق بھی ڈال رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی چھوٹی سزا ہے کہ اللہ پاک نے اسے اپنی رحمت سے فطرت سے دور کر دیا ہے، دھمکا دیا ہے اپنے دروازے سے، اسے اس قابل نہیں چھوڑا کہ اسے نماز کی توفیق ہو جائے، نیکی کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ اس کا کرم ہے، اگر کوئی نیکی ہم سے ہو رہی ہے یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اگر وہ توفیق نہ دے ہم ایسے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نہیں کر سکتے۔ تو گناہ کی دوسری بڑی سزا جو ملتی ہے وہ توفیق، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق واپس لے دیتا ہے۔ عبادت کی توفیق نہیں ملتی، نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی، اب وہ گناہ کر کے بھی خوش ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ بے شمار لوگ آپ دائیں بائیں دیکھتے ہوں گے، بے شمار دیکھتے ہوں گے، آپ جب جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ لوگ وہ آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہوں جو کو توفیق نہیں۔ فیکٹری مالکان ہو سکتا ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے کمرے لگاتے رہتے ہو، مزدور آ کے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بہرحال تیسری چیز، یہ بڑا اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت ہے۔ بعض اوقات لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میں ایک کام شروع کرتا ہوں لیکن کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے۔ کئی لوگ سوچتے ہوں گے، ٹیلی فون پہ مجھے بھی فون کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، منگنی ہونے لگی، سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، لیکن عین وقت پہ آ کر جواب ہو گیا۔ کاروبار شروع کیا، عین وقت پر آ کر جواب ہو گیا۔ ملازمت ملنے لگی، بات چیت ہو گئی، سارا معاملہ ہو گیا، لیکن جب وقت آیا تو عین وقت پہ آ کر جواب ہو گیا۔ اسی طرح سے زندگی کے موڑ پر، ہر موڑ پر آپ دیکھیں گے کہ کام بڑھتے بڑھتے رک جاتا ہے، تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک سوچ ضرور آتی ہے، کیا کہ کسی نے بندش کر دی، کچھ جادو لگتا ہے، جادو ہو گیا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جادوگر توڑ کروانے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں۔ ایک سزا پہلے مل رہی تھی کہ میرے کاموں میں رکاوٹ آ گئی، بندش آ گئی، وہ سزا تھی، سزا مل رہی تھی، دل بھی کالا ہو چکا تھا، اب بے برکتی بھی اس میں ہو چکی تھی، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اب دوسری سزا ملنے لگی ہے کہ جو جیب میں کچھ پیسے تھے اب وہ پیسے جادوگر کو جا کر دے، ایمان بھی وہاں جا کر خراب کرنا ہے اور پیسے بھی برباد کرنے ہیں۔ وہ تو بیٹھا ہی پہلے ہی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جاتے ہی آپ کو کہے کہ آپ پر تو اتنے تعویذ ہو گئے ہیں،
بڑی اچھی بات ہے، آپ موقع پر پہنچ گئے۔ رہی صحیح قسم وہ نکال دیتا ہے۔ ہمارے اہل سنت کے اندر بالخصوص، میں دوسرے شعبوں کی بات نہیں کرتا، ہمیں کسی سے کیا کرنا ہے، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے اہل سنت کے اندر یہ وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کہ اہل تشیع یہ کر رہے ہیں، یہودی یہ کام کر رہے ہیں، ہندو یہ کام کر رہے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی ہمارے کلمہ گو لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ بظاہر انہوں نے پیری کا لفظ بھی ساتھ لگایا ہوا ہے، پیرے کامل فلاں، لیکن کام سارا وہ جادو کا کر رہا ہے۔ اپنا ایمان بھی ختم ہو گیا، لوگوں کا ایمان بھی برباد کر رہا ہے، پیسہ بھی لوٹ رہا ہے، نہ اس کو احساس ہے قرآن کا، نہ اس کو احساس ہے، کیونکہ دلی کالا آ چکا ہے۔ اب ہم دھکے کھاتے پھر رہے ہیں ان لوگوں کے پاس۔ اب انہوں نے نیک جگہ میں ہمیں ڈال دیا کہ دل پر تو جادو ہو گیا، اسے یہ نہیں پتا کہ جادو کون سا ہوتا ہے، کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ سب سے بڑا جادو تو یہ ہے کہ میں دن رات گناہ کر رہا ہوں۔ اب صبح کی نماز ایک شخص نہیں پڑھتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اور پڑھے بغیر اللہ کے نافرمان بن کر اپنے کام پر جاتا ہے، اور وہاں سے اگر کام نہیں سے ملتا یا کام سے اسے واپس کر دیا جائے، یہ تو کا کرم ہے، پھر بھی مہربانی فرماتا ہے، پھر بھی رکاوٹ نہیں آتی، پھر یہ بھی اس کا کرم ہے۔ اور تو اپنے رب کے ساتھ لڑائی کر کے گیا، اس کی نافرمانی کر کے گیا، پھر زور کا وقت آیا، پھر بھی تجھے احساس نہ ہوا، اب سورہ کر لو، اب راضی کر لو، عصر کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوا، تو نے توجہ ہی نہ دی۔ اگر توجہ نہ دی تو سمجھ لے کہ تجھے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، کہ اللہ پاک نے تجھ سے وہ توفیق واپس لے لی ہے، تجھے توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، تیری رب کی طرف توجہ نہیں جا رہی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تو دھکے کھائے گا، ایسے لوگوں کے پاس جائے گا، ارے ایک کے پاس گیا، وہاں پیسہ برباد کیا، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، اب اس چکر میں پڑ جائے گا۔ اگر وہاں نہ صحیح تو تجھے کسی مقدمے میں گرفتار کر دیا جائے گا، اور تجھے پکڑ کے جا کر کچہری میں مقدموں کا سامنا کرنا پڑے گا، یا ایسی بیماری لگ جائے گی کہ اسے چھٹکارا مشکل ہو جائے گا، یہ لاکھوں کی آمدنی ساری کی ساری اسی بیماری پر الجھ جائے گی۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ دوستو، اگر نیکی کی توفیق نہیں مل رہی، یا نیکی تو کرتا، بعض کا ایسا بھی نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن بعض بات ایسی ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ بھی ذرا غور فرمائیں۔ کئی لوگوں کو شکوہ دے گا، دو آدمیوں سے میرا واسطہ پڑا ہے، وہ صاف کہتا ہے کہ میرے سامنے رب کا نام ہی نہ لو، میرے بارے میں میری بات چیت ہوئی، میں نے سمجھایا بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چھوڑو اس ٹاپک میں بات ہی نہیں کرنی، رب سنتا ہی نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو کہ رب کسی کی دعا قبول کرتا ہے، بحث کرتا ہے، میرے من نکال یہ سچ ہے، یہ کہ رب نہیں سنتا؟ آپ بول کے بتائیں، لیکن وہ کیا جو کچھ کہہ رہا ہے جی، وہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں سچ بول رہا ہے۔ آپ جواب دیں، میں کہتا ہوں سچ بول رہا ہے، کیوں سچ بول رہا ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص حرام سے نہیں بچتا، مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام فانہ یستجاب لذلک، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تجھے جو غذا مل رہی ہے، جو تم کھا رہا ہے، وہ سب کچھ حرام کا ہے۔ فانہ یستجاب لذلک، تو جتنا بھی آہوازاریاں کرتا رہے، لمبی دعائیں مانگتا رہے، تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا وہ بھی سچا ہے، قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ ساری زندگی جو گناہوں میں ڈوبا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، آخر کو گناہوں کی سزا تو ملنی تھی، تو عبادت بھی کرے، تیری عبادت
یہ کرنے کی. لیکن دوسری صورت ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود تیرا کوئی عمل، تیری کوئی دعا، تیری کوئی عبادت قبول ہی نہ ہو، ہر چیز تیرے منہ پر مار دی جائے. وہ جس نے ماں کو مارا ہے وہ لڑکا اگر اس نے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، نماز بھی تھا، سب کچھ تھا، تو آپ ہی سے پوچھتا ہوں اب وہی لڑکا جو ماں کو مار رہا ہے اب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے، دعا قبول ہوگی؟ ہاں جی بتائیں. اللہ کا نافرمان بن کر ماں یا باپ کو مارنے کے بعد وہ دعائیں مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. دل کارا ہو گیا، توفیق اللہ پاک نے واپس لے لی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. دوستو یہ جادو کے چکر میں پڑنے کی بجائے اس جادو کا علاج کیجیے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. یہ نحوست ہے گناہوں کی، یہ وبال ہے گناہوں کا. یا نیکی کی توفیق نہیں ملتی، حرام حلال کی تمیز نہیں ہوتی، جائز ناجائز کا پتہ نہیں چلتا، اور دعائیں کرتے بھی ہیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، کئی دوستوں کی طرف سے مجھے ملے دوست ایسے بھی کہتے ہیں کہ میں ذکر بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن اس میں مٹھاس لطف نہیں آتا، میرے ذکر میں حلاوت نہیں. جیسے آپ کوئی اپنی عزیز ترین پسندیدہ چیز کھائے اس کی لذت ہوتی ہے، اسی طرح سے عبادت کی بھی لذت ہے، ذکر کی بھی لذت ہے. درود شریف آنکھیں بند کر کے جب گزارو ہوگے اور روزہ انور کا تصور کر کے درود شریف پڑھیں گے، اگر آپ میں سے کسی کو یہ توفیق نصیب ہوئی، یقیناً ہوگی آپ سب مجھ سے اچھے، اگر کسی کو یہ منظر نصیب ہوا ہوگا تو اس وقت جو لطف آتا ہے آپ کو دنیا کی قیمتی ترین چیز کھانے سے لطف نہیں آتا جتنا لطف اس وقت آتا ہے جس وقت آپ آنکھیں بند کر کے بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں شروع ہوتی ہیں اور انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے بیٹھے بیٹھے گویا میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوں. ایک لطف نصیب ہوتا ہے، یہ اسی سے پوچھیں جسے یہ لطف نصیب ہوتا ہے. یہ ممبر پر بیٹھ کر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے، جنہوں نے میرے سامنے مجھے کہا، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے ساتھ، میں نام نہیں لینا چاہتا، رو رو کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے. خواب میں نہیں جاگتے ہوئے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو ہے 70 مرتبہ دیکھا ہے، 70 مرتبہ دیکھا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی سے پوچھے انہوں نے کتنی دفعہ دیکھا، لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ تو میں اپنے محلے کی کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں میں خود جانتا ہوں، جنہیں میں تڑپتے دیکھا ہے مچھلی کی طرح سے حضور کی یاد میں تڑپتے ہوئے دیکھا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ حلاوت ہے. ایک لڑکی کو ان کے سسرال والے میرے پاس میرے گھر لائے، وہ ذکر کرتی تھی، درود پڑھتی تھی، تو شکایت کیا تھی ان کو، کیونکہ کچھ ذکر وہ لے گئی تھی مجھ سے، تو ان کا کام ہی دن رات رونا تھا، اور رو رو کے اپنے سونے کی کنگن اتار دی اور سونے کے کنگن اتار کے پھینک دیتی، اور پھینکتی ہوئی کہتی یہ لینا مجھ سے، مجھے سونے کے کنگنوں کی ضرورت نہیں، مجھے مدینہ پہنچاؤ. یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے. وہ اہل حدیث سے ان کی بچی تھی، تو وہ میرے پاس لے کے آئے کہ ہماری بچی کو آپ نے کیا کر دیا. اس میں کہتے ہماری بچی پاگل ہو گئی شاید، کیا کر دیا؟ مجھے کہتے کیا ہو گیا؟ بچی خاموش تھی. میں نے پوچھا کیوں روتی ہے بچی؟ ان کے سامنے اور بھی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، شکایت لے کے آئی تھی، کافی عورتیں بیٹھی تھی، اس کی دادی بیٹھی ہوئی تھی، اہل حدیث کٹر. کیا کر دیا ہماری بچی کو؟ کیا ہوا؟ ہم نے تو یہی کہا درود شریف پڑھا کرو حضور کی بارگاہ میں. وہ دوستوں سے کیا ہوا؟ کیا ہوگا؟ اس کے دماغ بگڑ جائے گا. ہم نے تو اس کو پڑھنے کے لیے یہی دیا درود شریف پڑھا کر اور تصور کیا کر مدینے والے کا.
ہم نے اتنا ہی لیا ہے. بچی بیٹھی ہوئی تھی, جوان بچی تھی, شادی شدہ ہے, آگے اولاد. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ مدینے کا نام نہیں برداشت کر سکتے, جو ہی مدینے کا نام آتا ہے یہ تڑپ اٹھتی ہے. وہ نگاہوں کے سامنے وہ سارا منظر آ جاتا ہے. میں نے پوچھا بچہ تم کیوں مدینے کا نام لیتی ہے؟ آپ کی بھی توجہ ہے کسی کی؟ ہمارے آنکھوں میں کیوں نہیں آنسو آتے؟ میں نے کہا تو مدینے کا نام کیوں لیتی ہے؟ میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں بچی انہیں پہ دل پڑی, زاروں کی دار رونے نہ گئی. وہ دادی بھی اس کے منہ کی طرف دیکھتی ہے, وہ کہتی ہے میں نے بھی تو حج کیا ہوا ہے, عمرہ کیا ہے, روزہ رسول دیکھا ہے, مجھے کبھی آنسو نہیں آئے, مجھے کبھی آنسو نہیں آئے, کبھی مدینے کا نام سن کر میں نہیں تڑپی. اس کے منہ کی طرف دیکھتی ہے. دوسری عورت کہ کاش ہماری حالت بھی یہ ہو جاتی کہ مدینے کا نام سن کر انسان کا دل مچل جائے, آنکھوں سے آنسوں کی جری شروع ہو جائے. یہ کیا ہے؟ حلاوت. یہ حلاوت ہے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ کے دل کے اندر اتنی صفائی ہو گئی, اتنی طہارت آ گئی کہ بات پر اس کا نام. انہوں نے کہا یہ سب کچھ رکھ لو, میں نے مدینہ ہی جانا ہے, میں پاکستان میں نہیں رہنا. یہ ہے اس کی دادی نے مجھے کہا سرکار رحمہ, اس نے کہا کہ یہ سبق مجھے بھی دے دو. مجھے کہا یہ سبق مجھے بھی دے دو. اس نے جو سبق دیا میرے محلے والوں سے جا کر آپ پوچھ سکتے کہ پھر اس کی دادی کی حالت کیا ہو. وہ کہتی تھی حج مجھے لگتا ہے میں نے آج پہلی دفعہ حج کیا. وہ کہتی رہتی لوگوں کو حج تو میں نے پہلے بھی کیا تھا لیکن لگتا ہے حج مجھے ابھی نصیب ہوا. پہلے چکر لگا کے آ گئی تھی, آج جب دل کے اندر اس کے مصطفیٰ محمد رسول کی چنگاری بجنے لگی اور آنسوں سے محبت رسول میں آنسوں کی جھڑیاں جب لگ گئی, کہتی تھی پتہ چلتا ہے آج وہاں تعلق قائم ہوا ہے. اس کی حالات دیکھ کر مجھے بھی رشک آتا ہے. پھر جنازے کے لیے انہوں نے مجھے ہی بلایا تھا. آخری وقت تھا, اس وقت بھی محفل میلاد سے اٹھ کے گئی تھی. آخری دن جس دن فوت ہوئی اس دن بھی محفل میلاد سے ہی اٹھ کے گئی. جنازے کے لیے انہوں نے مجھے بلایا, ٹھیک ہے, لیکن مجھے بلایا, تسبیح کا ختم بھی ہوا, مجھے بلایا. یہ ایک حلاوت ہے جو آپ کو ملتی ہے, لیکن اگر حلاوت نصیب نہیں ہو رہی تو ضرور میرے دل کی سختی کی تو وجہ, دل کی سختی کی وجہ رونا نہیں آتا. وہ تمام احباب جو سمجھتے ہیں کہ میں دعائیں مانگتا ہوں رونا نہیں آتا, نام سنتا ہوں رونا نہیں آتا, درود پڑھتا ہوں رونا نصیب نہیں ہوتا, تو سمجھ لیجیے کہ ابھی ہمارا دل سخت ہے. اور دل سخت کیوں ہے؟ ہم اس نیکی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کوئی گناہ بھی کر رہے ہیں. اس گناہ کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہے, ابھی دل بدل نہیں رہا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ لذت نصیب ہو جائے تو پھر آئیے اپنے گناہوں کا علاج, اپنی نظر کی حفاظت, اپنی زبان کی حفاظت, اپنے کانوں کی حفاظت, ہاتھ پاؤں کی حفاظت کیجیے. تو بات کر رہا تھا کہ کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے. دوستو یہ موضوع پہلے بھی میں نے گزارش کی, تھوڑا لکھا, یہ تو میں اشارے سے مختصراً چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, ورنہ اس میں بڑی آگے تفصیلات ہیں. آخری بات ایک اور اس پر کر دو, باقی باتیں انشاءاللہ پھر عید کے بعد ہی ہوں گی. آج موقع مل گیا تھا کیونکہ عید جمعے کی بجائے ابھی ہفتے کو بھی ہے, اس لیے آج میں نے کہا کہ تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں. تو آخری بات عرض کر رہا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے, بارش نہیں ہو رہی, سنا بھی ہوگا آپ نے کہ بارش نہیں ہو رہی, لوگ پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, کریم ہیں, رسول ہیں, ان کے پاس حال ہوئے آپ دعا فرمائیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں, ساری قوم اکٹھی ہے, قوم اکٹھی ہو کر
آمین کہہ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں. دعا قبول ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کا رسول دعا مانگ رہا بولتے نہیں باتیں کو سمجھ نہیں کرتے. پچھلے والوں کے لیے بات اللہ کا نبی اللہ کا کریم ہے، براہ راست اللہ کے ہم کلام ہوتا ہے، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں. اور ایک دین کرم فرما اس قوم کو نجات دلا دے. کیا بارش برسا جب آوازاریاں بڑھ گئی، رو رو کے تھک گئے، اوپر سے آواز آئی موسیٰ میں تیری دعا قبول کیسے کروں، تیری دعا قبول کیسے کروں؟ تو میرا نبی ہے، رسول ہے، پاک ہے، لیکن تیری اس مجلس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، صرف ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، فلاں گناہ وہ کرتا ہے. جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا میں تیری دعا بھی قبول نہیں کروں گا. پوری قوم بھی مٹ جائے، تو بھی مٹ جائے، لیکن دعا قبول نہیں کروں گا. اب وہ دوست جو اس سمجھتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو جو دیا کرے کہ بنا there is something wrong، یہاں کوئی غلطی ہے جو میں کر رہا ہوں، اپنا جائزہ لینا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے موسیٰ میں تجھے دیکھوں یا اس بندے کو دیکھوں جو دن رات گناہوں میں مصروف ہے، اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی. جب تک توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا جہاں جا کے میرے اس بندے کو کوئی یہاں پہ اس جماعت سے نکل جائے یہاں پہ توبہ کر لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے اندر ایک ایسا برا کار ہے، اللہ پاک نے مجھے بتا دیا، لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں دعا قبول ہو جائے تو اس مجلس سے چھوڑ کے چلا جائے. اب وہ شخص سن رہا سوچ رہا اب پوری جماعت میں سے قوم میں سے اگر اٹھ کے جاؤں گا پوری قوم کی نگاہوں کا مرکز بن جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا. ادھر ہی پیچھے ہی گردن جھکائی ہوئی ہے اور ادھر ہی اب اللہ سے دل میں رونا شروع کیا، آوازاریاں شروع کی، بولا انداز رکھ دے. پہلے بھی تم نے پردہ پوشی فرمائی تھی، آج انداز رکھ دے، اس رسوائی سے بچا لے، اس بدنامی سے بچا لے. آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں تیرے حضور توبہ بھی کرتا ہوں، گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں، معاف فرما دے. آج ناز رکھ دے، میرا برم رکھ دے. تیری دل میں یہ بات کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھتے ہیں، قوم دیکھتے ہیں، کوئی آدمی اٹھ کے نہیں گیا، لیکن یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی تھی کہ اتنی دیر میں بارش ہو گئی تھی. وہ جو چاہوں گا تیز اور موسیٰدار بارش شروع ہو گئی. سارے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ من ذالک. کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جہاں گناہ گار بیٹھا ہوئے جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی. کوئی اٹھ کے گیا بھی نہیں، بارش بھی شروع ہو گئی. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے بولے کہ یہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں نے جو بتایا تھا وہ تو سچ ہے، جو اعلان تو نے کیا وہ بھی سچ ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا اس بندے نے ظاہر کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا، معافی مانگنی شروع کی. مجھے شرم آئی کہ پہلے اس پر میں نے پردہ ڈالا ہوا تھا، آج مجھے رسوائی سے بچا. جو ہی توبہ کی تو میں نے بارش برسا، فرشتے کو حکم دیا کہ بارش برسا. ایک آدمی کی وجہ سے اس کا وبال پوری قوم پر پڑا. دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ایسے معاملات چل رہے ہیں، یہ تعویذ کرنے والوں کے پاس جانے کی بجائے اپنے رب کے دروازے پر آؤ، اسے راضی کرو، اللہ کے ساتھ صلح کر لو. جب اللہ کے ساتھ صلح کر لو گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ رحمتوں کی برسات میرے گھر میں کہاں سے آ رہی ہے. اس
بارے میں کافی کچھ ابھی کہنا ہے. یہ میرا موضوع ختم نہیں ہوا. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم عید کے بعد دوبارہ اس پر گفتگو کریں گے اور اگلے جمعہ انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے آپ بات کریں گے. بہرحال آج یہ ہے کہ جن دوستوں پر قربانی لاگو ہوتی ہے وہ کوشش کریں کہ قربانی 6:30 بجے انشاءاللہ. ویسے جمعہ آئے گا اس سے 6:30 بجے جمعے کا اس کا عید کا ٹائم ہوگا تاکہ اس کے بعد آسانی کے ساتھ لوگ اپنی قربانیاں وغیرہ وہ کر سکیں. تو جنہوں نے قربانیاں وغیرہ کرنی ہے وہ آج سے ذیل بنا لیں. مسائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. تو بہرحال اگر کسی کے بعد 2 تولے سونا بھی پڑا ہوا ہے اور پہلے 7.5 تولے کا نصاب عقیدہ فرض کرتے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے حوالے سے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے. یہ نہیں بات بتا رہا قربانی کے حوالے سے. اگر آپ کے پاس 2 تولے میں اگر 1 تولہ سونا بھی ہے کچھ پیسے بھی 2-3 موبائل آپ کے پاس فالتو پڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کی قیمت جمع کریں گے. اگر سب کی قیمت ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر بن گئی اس کے لیے 1 سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی. لہٰذا یہ چھوٹی سی بات آپ کے ذہن میں نے اتار دی. اب آپ اپنا حساب کتاب کر لیں کہ حاجات اصلیہ سے فارغ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے بنتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو قربانی کرنا ہم پر واجب ہوگا. باقی مسائل کا ہمارے نا